یا ہوں گے جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا یا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک ہمارے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک ہمارے گلے میں رہے پٹا تیرا اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا ہمارے کرنا رہنا آسان دیکھ یہ بہت سیاسی دورے نہ کرو پیسا پتلنا پھوک نکلی ہوئی ہے تو میں اس حضرہ سا جلائے پیدا ہوئے سے تو میں جرہ ٹھیک ٹھاک اندر نہیں پھوک نکلی وہ بھی بات ہے اب میں قبلہ پیر صاحب حسین شاہ صاحب کی بجائے مولانا احمد صاحب ایک صاحب کی خدمت عالی عرض کرتا ہوں تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنا خطبہ پیش کروں یا اللہ السلام علیکم اللہ خیر اللہ خیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضرت مفکر اسلام ہمارے آقا نعمت ہمارے مربی اور حضرات سادات اطہار علماء کرام برادران طریقت ربیع الاول گزرا
اور ربیع الاول میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے تذکرے ہوئے. سبحان اللہ، ہمیں پھر بھی تشنگی رہی، سبحان اللہ، جیسے ذکر کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہ کر پائے. سبحان اللہ، ایک تشنگی سی رہی، ایک کمی سی محسوس ہوتی رہی. سبحان اللہ، بہت پرجوش نعرے لگائے، جلسے کیے، جلوس نکالے، پھر بھی لگا جیسے جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. حضور کی تخلیق، پھر حضور کی ولادت اور حضور کی بعثت. تو تخلیق نبی اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی، میلاد النبی پر بھی گفتگو ہوتی رہی، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد پورا سال گفتگو ہوتی ہے سبحان اللہ، بعثت النبی یعنی سیرت النبی پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ ایک بہترین نمونہ کائنات کے سامنے پیش کرنا ہے، جس نمونہ کے سامنے رکھ کر ایک انسان اپنی پوری زندگی کو اس کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے حال اور مستقبل کو تشکیل دے. اور ہمارے سامنے اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعلیٰ سیرت کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. ہمارے حضور کے بلال فقر اسلام بڑی خوبصورت اس موضوع پر تقاریر فرمایا کرتے ہیں، اور فقر اسلام کا تو ایک اپنا انداز ہے کہ حضرت صاحب تاریخ کو الگ رکھتے ہیں، حدیث کو الگ رکھتے ہیں، اور سیرت کو الگ رکھتے ہیں، میلاد کو بالکل ٹوٹلی الگ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جو سیرت کا ایک موضوع پورا سال چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی ربیع الثانی ہے، حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی اب آمد ہے، اور یہ پورا مہینہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر ربیع الثانی جو ہوا وہ دوسرے کی بہار جو ہوئی یا دوسری بہار جو شروع ہونے والی ہے، تو اس پر پھر 11ویں شب بھی ہوگی، عرس ہوگی، بڑی 11ویں شب ہوگی، پھر بڑے تذکرے ہوں گے تصوف پر، بڑے تذکرے ہوں گے ولایت پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ لگانے والی 11ویں شب پر حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی شان پر بڑے بڑے قصیدے، بڑے بڑے وعظ اور بڑی بڑی تقاریر ہوں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اگر اس میں غور کر کے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پروردگار نے کس قدر اجاگر فرمایا. اور یہ جو فرمایا لکم، تو پروردگار نے لقد کان لکم، یہ کم اتنا عام ہے کہ ہر وہ شخص جس کا آخرت پر ایمان ہے اس سب کے لیے نمونہ میرے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور اس کے لیے بلا تخصیص اس نے اس میں عموم رکھا ہے کہ بادشاہ سے لے کر گدا تک نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. بادشاہوں کو کہا تم تخت نشین سے ہی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری اس وقت عنان حکومت کتنی بھی زیادہ وسیع و علی صحیح، لیکن تکمیل تب ہوگی، خدا کی بارگاہ میں سرخروئی تب ہوگی کہ نمونہ محمد مصطفیٰ کا سامنے رکھو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نمونہ ہے تو تمہاری حکومت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول حکومت ہے، ورنہ وہ چنگیزیت ہو سکتی ہے لیکن اس میں وہ حکومت کا رنگ نہ ہوگا جو حکومت میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا مکمل ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پروردگار نے ایوان حکومت سے لے کر ایک غریب سے غریب گھر کے جھونپڑی تک کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مقدس پاکیزہ زندگی کو حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر سے آپ شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا گھر جو ایک عام سا گھر سمجھا جائے، ایک تاجرہ خاتون کا گھر سمجھا جائے، لیکن جس وقت حضور کا وہاں قیام ہو اور وہاں پر وحی نازل ہونے لگے اور ایک بڑا خوبصورت موقع بھی آتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین سے ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ جبریل آئے ہیں. اب دیکھیے وہ گھر جہاں پر کبھی تاجر آیا کرے، جہاں پر غلاموں کی ایک دوڑ لگی رہے، جہاں پر ملک شہر کے بڑے رؤساء آتے ہوں، وہاں پر اب جبریل علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. ام المؤمنین اے خدیجہ جبریل امین آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلا و سہلا،
اے خدیجہ، سنیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اے خدیجہ جبریل آئے ہیں اور جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سلام لائے ہیں. جبریل تمہیں بھی سلام کہتے ہیں اور اللہ کا بھی سلام تمہارے لیے پیش کرتے ہیں. اندازہ لگا لیجئے وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. وہ خاتون، جس خاتون کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہے، پروردگار کے سلام آ رہے ہیں، فرشتہ سلام لے کے آ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضور کی زوجہ مطہرہ ام المومنین خدیجہ بھی کتنا ذہین، کتنا عالمانہ جواب دیتی ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں تک تو رب ذوالجلال کی بات ہے، وہ سلام، پروردگار کو تو میں سلام کیا کہوں، وہ تو خود سلام ہے. کتنی خوبصورت بات، پروردگار تو خود سلام ہے. جبریل علیہ السلام کو میری طرف سے بھی سلام ارشاد فرما دیجئے. وہ پاک ذات جس کے گھر میں صرف اس ذات کو ہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ پر بھی خدا کا سلام آئے، اور پھر نہ صرف ان پر آئے بلکہ فرشتہ بھی ان کو سلام کہے، خدا کا بھی سلام ان کا پہنچانے کے لیے آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کی بات ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں تقریر اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی لمبی تقریر آپ نے اور بڑی عالمانہ تقریر آپ نے میرے پاس سنی ہے. کتنی بات خوبصورت کسی کہنے والے نے کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں. وہ کہتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد لوگ نہیں آ رہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد. ابو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے گھر میں بھی آپ نے بیٹھا ہوا دیکھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ذرا اٹھ کے ایک اس جنگل میں بھی دیکھیے، اس بیابان میں بھی دیکھیے، جہاں پر کوئی شکاری ہرن کے شکار میں جال لگا کے بیٹھا ہوا ہو، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فریاد کرے، ہرن تو چلا جائے حضور کی اجازت سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جال کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں. کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا جب شکاری آ کر دیکھ رہا ہے، اپنا شکار تو نہیں پاتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے. کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا. جو رحمت للعالمین ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، اور مالک بھی ایسا جو مالک لا شریک ہے، پروردگار نے جن کو پوری مملکت کا لا شریک مالک بنایا ہے، آج ایک جال کے پاس ایک ہرنی کو چھڑانے کے لیے، اس کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہاں پر ایک ایسی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شکاری جو آئے گا تو ظاہر ہے کہ شکاری کوئی محبت سے نہیں آئے گا، وہ احترام سے نہیں آئے گا، اپنا شکار پکڑنے کے لیے آئے گا. اس منظر کو اگر چشمے تصور سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ محمد عربی جو پوری کائنات کی رحمت کا منبع اور سرچشمہ ہے، آج کس طرح عجز و نیازی کے ساتھ ایک جال کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور شکار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرشتوں نے تو ضرور کہا ہوگا محمد ہمارے بڑی شان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیر ترین جگہ پر بیٹھنا تو قبول فرما لیا، لیکن ہرنی کے بچوں کو پیاسا دودھ سے بغیر بھوکا رہنا قبول نہ فرمایا. میلاد کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان نقوش کو بھی دیکھتے چلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام نہ فرمائیں. حضرت خدیجہ کہیں یا رسول اللہ اب پہلو بدل رہے، بے قراری کس بات کی ہے؟ خدیجہ سو جاؤ، یا رسول اللہ مجھے نیند کیسے آئے جب آپ بے قراری سے پہلو بدل رہے ہیں، مجھے نیند کیسے آ جائے؟ فرمائیے تو صحیح کون سی چیز آپ کو بے قرار کر رہی ہے؟ میرے رسول، آپ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ تمہارے کانوں میں بلال کی احد کی اور رونے چیخنے کی آواز نہیں آ رہی؟ دیکھتی نہیں ہے کہ کافر کتنا انہیں سزائیں دے رہے ہیں، کتنی انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں؟ بلال تو میرے لیے خدا کے لیے کوڑے کھا رہا ہو، اور وہ تپتی ریت پر اور انگاروں پر وہ پہلو بدل کے چیخ کے رات گزارا ہو. محمد کو کس طرح سے نیند آ جائے؟ میں کہتا ہوں محمد کا وہ تڑپ کر پہلو بدلنا نہ صرف حضرت خدیجہ ملاحظہ فرما رہی ہے، رب کائنات بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، فرشتے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میرا خیال ہے زبان حال سے فرشتے ضرور کہہ رہے ہوں گے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد بڑی شان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بات جتنی لمبی کی جائے اتنی بہت لمبی بات ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر سے لے کر
مدینہ منورہ کتنی خوبصورت بات حضرت سیدہ فاطمہ اسدیہ کے بارے میں کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لجپال کہ اگر سردی میں حضرت سیدہ اسدیہ اپنے بستر میں لٹانے سے پہلے خود پہلے بستر میں چل کر بستر کو گرم کریں، گرم کرنے کے بعد گرم ہو جائے تو پھر حضور کو اپنے بستر میں لے کے آئیں تو وہ کرم نواز لاجپال کہیں وہاں سردی میں میرا گھر بستر اے فاطمہ اے میری چچی تو گرم کرتی رہی ہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں چچی حضرت فاطمہ اسدیہ جیسے ہوں تو بھتیجا بھی محمد مصطفیٰ جیسا ہونے چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے زندگی کے سارے پہلوؤں میں دیکھو. کبھی داماد کی حیثیت سے دیکھو تو کبھی سسر کی حیثیت سے دیکھو، کبھی باپ کی حیثیت سے دیکھو تو کبھی حضرت آمنہ کے سراہانے کھڑے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنسو ٹپکاتے ہوئے ایسا بیٹا بھی دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی خامد کی حیثیت سے بھی دیکھو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس دیکھو تو کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دیکھو، اور کبھی حضرت علی داماد ہیں اور ان کے جسم پر سے یہ جو خاک لگی ہوئی ہے وہاں مٹی پر لیٹنے سے جو گرد لگی ہے گرد بھی جھاڑ رہے ہیں. کم یا ابا تراب کہہ کے محبت اور پیار سے اٹھا بھی رہے ہیں. حضرت علی کو کوئی کہے یا ابا حسن، صحیح کو نیت تو یہی بنتی تھی اے حسن کے ابا تو اتنی خوش نہیں ہوتے تھے. کہا ابو تراب کہو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے رسول نے مجھے مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑی محبت اور پیار سے. ابا تراب اور پروردگار اگر داماد علی جیسا دے تو حضرت محمد مصطفیٰ جیسا صاحب محمد ہمارے. حاضرین کرام، یہ ہمارے ساتھی شکیل صاحب قادری یہ فلمیں بناتے ہیں ہماری تقاریر کی. انہوں نے یہ 500 پاؤنڈ دیا، کہا کہ میلاد شریف والے دن ہم نے جو فلمیں بیچی تھی اس سے ہمیں 500 پاؤنڈ ملا ہے تو ہم آپ کی یونیورسٹی کے لیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا مرید ایک بڑا قریب سا مرید ہے عبدالمجید، اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوشحال فرمائے. اس نے ایک وقت سے لے کر شروع کر دیا ہے کہ اتوار کا دن میں ہر ویک میں ایک دن جو پورا ہے وہ یونیورسٹی کے لیے کمائی کیا کروں گا. ٹیکسی چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر. یہ جزا حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ کافی ہے پر میں کافی ہوں. میں نے آگے دوستوں سے ذکر کیا ہے کہ میں نے جمعے والے دن بتایا کہ پچھلے سال میں یہاں پہلے سے موجود تھا تو 36,000 اور کچھ 100 پاؤنڈ ہوئے تھے. اس دفعہ میں موجود نہیں تھا تو پھر بھی کافی ہو گئے، 34,000 کچھ 100 پاؤنڈ ہو گئے. تو میرے 2 مرید ہیں، ہمارے وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کا بھائی ہے کہ یہاں کے پیچھے یہی ہے وہ بھی، اب وہ سامنے بیٹھا ہوا. تو انہوں نے جا کر مجھے کہا کہ جناب جتنے پیسے پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے نا وہ ہم دونوں بھائی دیں گے جتنے بھی ہیں. ہاں وہ سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے، کسی بھی حساب سے ہیں تو وہ ہم قبول کرتے ہیں ذمہ داری کو. لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہتر ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے وہ تو آپ نے قوت افرادی دیکھی، یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے. علماء کرام نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے. آپ دوستوں نے اس بارے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اپنے عشق و محبت کا ثبوت پیش کیا ہے. وہ آپ کا لایا وہ اجتماع تھا، دیکھ لیا آپ نے. ہم تو دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں کام کرنے والے لوگ تو آپ ہیں، علماء کرام ہیں، سادات ہیں. سراخانہ نے رسول صاحب جتنا بھی کسی سے بنایا اس نے وہ کام کیا. تو پولیس بھی اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ہم نے پہلی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. تو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں وہ قوت افرادی زیادہ تھی. پیسوں کی بات جو تھی وہ اپنے 2 مریدوں نے کہا جتنی بھی کمی لگتی ہے وہ ہم پوری کریں، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کو زیادہ بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت تو خیر لک من الاولیٰ. رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آنے والے دن جو ہے گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں اچھے ہوں گے. اب قاری علی محمد صاحب 3 منٹ تشریف لا کر کے میاں صاحب کا کلام آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نعت
تساڑی آنکھاں جی کی کچھ نات سبحان اللہ کی کچھ نات سبحان اللہ تساڑی خلقت دے سردارا لاکھ صلاۃ سلام تیرے تے لاکھ درود ہزارا تجھ پر ہونے درود اللہ دے ہاں تجھ پر ہونے درود اللہ دے آل اولادی تیری تے اصحابات بھی بنیاد تری تے ایک صدیق ایک عادل ہو سی ایک سخی لکھی داتا چوتھا شاہ مردان دا ہو سی نال عشق مد ماتا غالب شیری اللہ دا ہو سی غالب شیری اللہ دا ہو سی پائی پاکی نبی دا گنتر بچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا گنتر بچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا کتے جو درگاہ میرا دے کتے جو درگاہ میرا دے پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی وہ سید جیلانی آل نبی اولاد علی دی وہ سید جیلانی دستگیر انہاں دا دادا جی کون انہاں دا ویسا اب آپ
خدمت عالیہ میں سید السادات علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی تشریف لاتے ہیں اور 20 منٹ میں اپنا خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سبحان نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سبحان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سبحان كلا لو تعلمون علم اليقين سبحان لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين سبحان ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کریں. حضرات گرامی، اس محفل پاک میں جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر مہینے انعقاد پذیر ہوتی ہے، سبحان اور بالخصوص اس پاکیزہ محفل میں سرکار غوث پاک کی فیوز و برکات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و فیوز و برکات سبحان آپ ہی کے فرزند ارجمند بانٹتے ہیں اور ہم اس کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد وصول برکات ہیں، نہ کہ اس پوزیشن میں کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں. ہر صورت حاضری کی غرض سے ایک مختصر سے سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی ہے. اس وقت میں تو پورے طریقے سے کوئی گزارشات نہیں پیش کر سکوں گا، سبحان اللہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. سبحان پہلی بات یہ ہے کہ قبولیت اعمال کا انحصار صحت عقیدہ پر ہے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے. سبحان اس لیے کہ اعمال کی فاؤنڈیشن صحت عقائد کے اوپر ہے. اگر کسی بلڈنگ عمارت کی بنیاد نہ ہو تو نہ اس پر دیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں، نہ چھت ڈالی جا سکتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ اعمال صالحہ کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد حسن عقیدہ اور صحت عقیدہ ہے. یہ اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے. لیکن ہم سرکار غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ سرکار کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، اس میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ سرکار کی آمد کا مقصد کیا ہے، سرکار کیوں تشریف لائے، سرکار غوث پاک نے کس مقصد کے لیے اپنی زندگی گزاری. اور اولیاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف سرکار غوث پاک کی وہ ہستی اور حیثیت ہے کہ دم آخر تک آپ نے تدریس کو بھی جاری رکھا اور واعظ کو بھی جاری رکھا. ساری زندگی دین کو پڑھایا، دین سمجھایا اور دین کی اشاعت فرمائی. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہم جتنے یہاں حاضر ہوتے ہیں، یقیناً ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سرکار نے صحابہ کرام کی معرفت، اہل بیت اطہار کی معرفت ہم تک پہنچایا. ہمیں پورا وثوق، پورا یقین اپنے عقیدے کی صحت پر ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کو بھول جانا جو سرکار کی تعلیمات کا حصہ ہیں، سرکار ہمارے پاس لے کر آئے
हुजूर का इरशाद ग्रामी होता है, हुजूर फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तबिआ हवाउ लिमा जितु बिही। तो मैं उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाएं, मेरी सुन्नत के ताबे ना हो जाएं, और मैं जो अल्लाह का कानून लेकर आया उस कानून का वो पाबंद ना हो जाए। ये सूरह मुबारका जो तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है, इसके अंदर 8 आयात हैं। इससे पिछली सूरत में खुदावंद कुद्दूस ने क़यामत की हौलनाकी को बयान किया और उसके बाद 2 तबकों का जिक्र किया। एक उन लोगों का तबका जो सईद हैं और एक उन लोगों का तबका जो शकी हैं। एक उनका तबका क़यामत के दिन जिनके अमाल वज़नी होंगे और एक वो तबका है कि जिनके अमाल हल्के होंगे। तो इस सूरह मुबारका के अंदर खुदावंद कुद्दूस ने उनकी तौजीहात, उनकी वजूहात बयान की हैं कि जिनके क़यामत के दिन अमाल हल्के होंगे। मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं, बाज़ ने सूरह मुबारका को सूरह मक्किया भी लिखा है और बाज़ ने इसको सूरह मदनिया भी लिखा है। जो इसको मक्की सूरत करार देते हैं उनके नजदीक शान नज़ूल इसका ये है कि मक्का मुअज़्ज़मा में 2 कबीले थे, एक बनु अब्द मनाफ और बनु अब्द साम। इन दोनों के दरमियान जंगें होती रहती, आपस में लड़ाइयां होती रहती, मैदान कारजार लगता, कुछ उनके लोग काम आते, कुछ इनके काम आते, और ये लोग अपनी कसरत पर फख्र किया करते थे कि हमारी जो पार्टी है वो ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, हमारी पार्टी के अंदर ज्यादा अफराद है, हम ज्यादा बहादुर हैं। और फिर ये कहते हैं अगर बहादुरी को देखना है तो जो मर्द मैदान है, जो पार्टी बाजुरत है, जाहिर है कि जंग के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होगी और आदमी भी जंग में उसी के काम आएंगे। चलो चलकर अपने बुजुर्गों की कब्रें गिन लेते हैं। जिसकी कब्रें ज्यादा हैं, जिसके हिलाक होने वाले अफराद ज्यादा हैं, वो यकीनन उसको फौकियत हासिल है। और जो लोग इस सूरह मुबारका को मदनी सूरत कहते हैं, उनके नजदीक अंसार के अंदर ये जो तवील अरसे से जंगों का, लड़ाइयों का सिलसिला जारी था, उन्होंने बयान ही इन्हीं बातों को दोहराया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलहाकुम तकासुर। ये मादा इस्तिकाक इसका लाहव है। लाहव के माना गफलत के भी हैं और लाहव के माना हर उस काम के कि जिस काम के अंदर आदमी मसरूफ होकर, मशगूल होकर और इतना गुम हो जाता है कि उसको उससे अहम किस्म के काम वो भूल जाते हैं और वो गाफिल हो जाता है उनसे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलहाकुम तकासुर, तुम्हें कसरत ने गाफिल कर दिया। और यह अजीब बात यह है कि कुम का खिताब भी उमूमियत रखता है। इससे मुखातबीन अहले ईमान भी हो सकते हैं। शान नज़ूल किसी आयत का मुतय्यन हो लेकिन उसका मफहूम आम होता है। सभी लोग इससे मुराद हैं। यहूदी भी इसके मुखातब है, नसरानी भी इसके मुखातब है, मुसलमान भी इसके मुखातब है, मुशरिक भी इसके मुखातब है। तो मुखातबीन का भी ताय्युन नहीं है। और फिर जो तकासुर का जिक्र किया उसकी नौइयत को भी अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया। बताना यह है कि तुम में कोई भी कसे बाशत, वो मुसलमान हो, काफिर हो, कोई भी हो, जो इस डगर पर चलेगा, इस राह पर चलेगा, यकीनन उसका इंजाम हिलाकत है। और तकासुर के बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसके 3 माना है। एक इसका मफहूम यह है कि आदमी माल के पीछे दौड़ता रहे कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा माली मनफियत हासिल करूं। या तो इससे मुतलकन कसरत मुराद है, या इसका मतलब यह है कि दूसरे के मुकाबले में दौड़ लगी हुई है। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसने कोठी बना ली, मैंने अभी नहीं बनाई, उसके यहाँ 15-20 मकान है, मेरा अभी नहीं है, उसके पास फलां मालो मता मौजूद है, मेरे पास नहीं है। तो तकासुर बाबे तफाउल, एक दूसरे के मुकाबले के अंदर, यानी मतलब है कि दौड़ लगी हुई है।
اور یا پھر تکاثر کے معنی تفاخر کے ہیں، یعنی ہر آدمی اپنی کثرت مال پر، کثرت اولاد پر، کثرت کاروبار پر ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کثرت مال نے اور کثرت تفاخر نے اور مال و متاع کی دوڑ نے تمہیں ایسے کاموں سے غافل کیا جن کا ہونا بہت ضروری تھا، یا اس کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہ ایسے نہ ہو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، تم مال کے پیچھے پڑے رہو اور ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ، اولاد کی کثرت کے پیچھے پڑے رہو اور ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ۔ تو یا مطلقاً ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کثرت نے تمہیں اس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، ضروری کاموں سے غافل کر دیا، جن کی اہمیت ان کثرت مال نے تمہیں انسانی تہذیب سے غافل کر نکال دیا، تمہیں اخلاق حسنہ سے دور کر دیا، یعنی جو انسان کی کوالٹیز ہوتی ہے، جو انسان کے اعلیٰ مینر ہوتے ہیں، جو جن کاموں سے انسان بنتا ہے، فرمایا کہ تم ان ساری حدود کو قیود کو پار کر گئے، کثرت مال نے تمہیں ان ساری باتوں سے غافل کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یہاں بعض نے تو یہ فرمایا کہ زرتم المقابر کا وہ معنی جو اپنی قبروں پر جا کر کثرت قبور کو دیکھتے تھے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اتنے مال کے پیچھے پڑے، مال و دولت کے پیچھے پڑے، یہاں تک کہ موت نے تمہیں آ لیا، موت کا تم لقمہ بن گئے، لیکن تمہیں اس سے اپنی غفلت سے نہ جاگ سکے۔ اور ایک قاعدے کی بات ہے، جس دور میں ہم رہتے ہیں، ہمارے دور میں کسی کی عمر 60 برس ہے، کسی کی 70 برس ہے، کسی کی 80 برس ہے، اور شاید بمشکل کو سینچری پوری کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی کے ابتدائی 25 سے 30 سال وہ تعلیم پر صرف کرتا ہے۔ پہلے وہ نرسری میں جاتا ہے، پھر سکول میں جاتا ہے، پھر کالج میں جاتا ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور پھر اپنی من پسند کے مضامین کا انتخاب کرتا ہے کہ میں کون سا سبجیکٹ لوں کہ جس سے میں پیسے زیادہ کما سکوں، مجھے تنخواہ زیادہ مل سکے۔ تو یوں سمجھیے کہ زندگی کا 25-30 برس کی زندگی وہ اس زندگی کے لیے قربان کرتا ہے جو باقی آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو 10 سال زندگی ملے، 20 سال ملے، 30 سال ملے، ان آنے والے 30 سالوں کے لیے وہ اس زندگی کے ابتدائی 30 سال قربان کر دیتا ہے۔ لیکن وہ زندگی یہ تو یا 50 برس کے بعد ختم ہو جائے گی، یا 60 کے بعد ختم ہو جائے گی، 70 کے بعد ختم ہو جائے گی، 80 کے بعد آخر کہیں نہ کہیں ختم ہوگی۔ لیکن وہ زندگی جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے ایک برس بھی صرف نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح سے شام تک اس زندگی کی آسودگی کے لیے، اس زندگی کے آرام و آرائش کے لیے، سامان تعیش کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اس زندگی کو نہیں سوچا جو اس کے بعد ایک اور زندگی ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے لیے بھی کبھی ہم نے تیاری کی۔ حضور مولا کائنات سے ایک بات پوچھی گئی، اور یہی بات سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی، انہوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا۔ حضور مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ میں دنیا کتنی کماؤں، یعنی دنیا کے حصول کے لیے میں اپنی زندگی کا کتنا وقت صرف کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تمہیں دنیا میں رہنا ہے، جتنا عرصہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے نا، اس کی مقدار تو اپنا وقت دنیا کے لیے خرچ کرو۔ تو پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آخرت کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جتنا وقت تمہیں آخرت میں رہنا ہے نا، اتنا وقت اس کے لیے صرف کرو۔ اب ذرا غور فرمائے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اس دنیا کے آسائش و آرام کے لیے تو ہم صبح و شام مشین کی طرح لگے ہوئے ہیں، نہ ہمیں نماز کی پرواہ ہے، نہ ہمیں روزے کی پرواہ ہے، نہ ہمیں دیگر جو ہمارے حقوق ہیں، ہمارے والدین ہیں ان کی اطاعت و اتباع ہے، دیگر جو ہمارے حقوق ہیں اس کو پسے پش ڈالتے ہوئے ہم صرف دولت کے حصول کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں،
میں تفصیل کے ساتھ یہ پورا تو نہیں عرض کر پاؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ 11ویں میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، مال لے کر بھی، مال چھین کر، مال لے کر بھی بندے کو آزماتا ہے، اور مال دے کر بھی بندے کا امتحان لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دونوں طریقے آزمانے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی غریب یہ عذر پیش نہ کرے کہ باری تعالیٰ مجھے تو نانے شبینہ کو ترستا رہا، مجھے تو پیٹ کا روٹی نہیں ملتی تھی، مجھے روٹی کے اصول کی فکر لگی رہی، میں تجھے یاد کیسے کرتا، تیری عبادت کیسے کرتا، اگر تو مجھے فکر معاش سے آزاد کر دیتا تو میں نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، حج بھی کرتا، زکاتیں بھی دیتا، سارے کام کرتا۔ میں تو ہمہ وقت اس روزی کے حصول کے لیے سرگردان رہا ہوں۔ مالدار سے پوچھا جائے گا، مالدار کہے گا باری تعالیٰ تو نے اتنی دولت دی، اتنا مال دیا، مجھے ہر وقت مال میں سمیٹنے میں لگا رہا، مجھے اس سے ہی فرصت نہیں ملی۔ اس لیے ہر انسان کی زندگی میں دونوں پہلو آتے ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں کہ ساری زندگی محتاج رہا ہو۔ عمارت کا پہلو بھی آتا ہے، غربت کا پہلو بھی آتا ہے۔ جب وہ عمارت کو بہانہ بنائے گا تو اس سے یہ کہا جائے جب غریب تھا، جب کون سے تو اپنے وقت کا باجید بستانی تھا۔ اور اگر وہ اپنے مال کو، غربت کو بہانہ بنائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب میں تجھے اتنا مال و متاع دیا تو اس وقت تو کم شب بیدار تھا۔ تو آزمانے کے دو طریقے ہیں۔ غربت کے اندر امتحان میں آدمی پاس ہو سکتا ہے، بھوک میں امتحان سے بری ذمہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کو 104 ڈگری کا بخار ہونا تو پھر ہائے اللہ، وہ خوشی سے کہے یا نہ کہے، ہر کروٹ بدلتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے۔ اور غافل جب ہوتا ہے کہ جب اسے دنیاوی مال و متاع کے اندر پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غربت میں آزمائے، پیسے دے کرنا آزمائے۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے آپ کبھی یہ سمجھیں کہ حصول دولت، پیسوں کا کمانا کو مضمون چیز ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں اس کا دین آدھا ہے۔ ہاں، یہ مال و دولت کی وجہ سے انسان کا دین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو زکات ادا کر سکیں گے؟ مال نہیں ہوگا تو مساجد بنا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، یہ دینی مدارس بنا سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو مال دولت ہی کی بنیاد پر کی جا سکتی ہیں۔ مال کا ہونا یہ مضمون شے نہیں ہے۔ اگر اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو یوں سمجھیے کہ آدمی کے پاس جمال مال ہو اس کا دین اعلیٰ معیار کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اس مال کی بات جو مال کے پیچھے پڑا رہے اور دین سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ غربت میں کسی کو امتحان لے تو امتحان میں کامیابی کے امکان ہیں، لیکن اگر مالداری میں امتحان لے تو پھر کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ المستطرف کتاب ہے علامہ اشباہی رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور اسی واقعے کو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بوستان کے اندر بھی لکھا ہے، لیکن اولی طور پر علامہ اشبی چونکہ وہ اقدم ہے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک سائل کسی کے دروازے پر گیا، دستک دی، گھر کا مالک باہر نکل کر آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اس نے کہا ہٹا کٹا موٹا تازہ معلوم ہوتا ہے، تو خود محنت کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا وہ بات ٹھیک ہے، محنت نہیں ملی، میں ضرورت مند ہوں اس لیے آیا ہوں، یہ آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ اس نے کہا صبح سے شام تک دکان پر میں ہوتا ہوں، صبح سے شام تک ڈیوٹیاں میں کرتا ہوں، نیند میں نے قربان کر دی، بال بچے کی طرف تربیت توجہ میں نے نہیں کی، ہر وقت مال و دولت کی کمائی میں لگا رہا، تو اس میں اللہ کا کیا ہاتھ ہے؟ یہ تو میری کمائی ہے۔ وہ کہنے لگا میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا، میں خود نہیں آیا۔ اگر میں غریب نہ ہوتا تو کاسا گدائی لے کر نہ نکلتا، اگر تو امیر نہ ہوتا تو تیرے دروازے پر نہ آتا۔ یہ وہ حالت مجھے لے کر آئی، اگر تیری یہ حالت نہ ہوتی تو تیرے دروازے پر نہ آتا۔ میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا،
اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مال تو وہی تقسیم کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارا دیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق سب کا کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی زمین پر چلنے والے ایسے نہیں ہیں الا علی اللہ رزقها، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کا رزق دوسرے بندوں کی معرفت رکھا ہے۔ رزق تو میرا ہی دیا ہوا ہے، اگر یہ میرا دیا ہوا رزق کسی غریب پر خرچ کرے گا تو اس کو ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ بھائی دیکھیں نا، پرائی کی جیب سے پیسے نکال کر صدقات کرنے سے تو ثواب نہیں ملتا نا، اپنا ملتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال بھی میرا ہے، دیا بھی میں نے ہے، میری راہ پر میرا دیا ہوا مال تم خرچ کرتے ہو، میں ثواب بھی عطا کرتا ہوں۔ وہ آدمی مایوس ہو کر چلا گیا، خدا بندے قدوس کی غیرت جوش میں آئی، مال میں نے دیا ہے اور یہ اپنی کمائی سمجھتا ہے۔ سوال اس غریب کو میں نے بھیجا، اگر اس کو غریب نہ کیا ہوتا اس کے دروازے پر نہ آتا۔ ویسے وہ حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندہ خدا میں بھوکا تھا تیرے دروازے پر آیا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھائی تعالیٰ تو ساری چیزوں سے پاک ہے، تو بھوک سے پاک ہے، جا جسم جسمانیات سے پاک ہے، تو لباس سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں وقت میرا ایک پیاسا بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے قریب پاتا۔ وہ بھوکا میرا بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، اس کو اگر تو روٹی کھلاتا تو مجھے قریب پاتا۔ فلاں ضرورت مند ننگا آدمی تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو لباس پہناتا تو مجھے قریب پاتا۔ آدمی مایوس ہو کر چلا گیا، خدا بندے قدوس کی غیرت جوش میں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ناگہانی آفات آئی، اس کا مال و متاع تباہ ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، آگ لگ گئی۔ یہ آپ نہیں دیکھتے یہ پاکستان میں جو زلزلہ آیا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا بھکاری بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ تو اتفاق ایسے ہوا کہ اس کے گھر میں آگ لگی، گھر جل رہا ہے، فیکٹریاں جل رہی ہیں، اور جب کسی کے گھر میں آگ لگے تو پھر دوست بھی آتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں، دوست بھی مشکیزیں لے کر آئے، دشمن بھی آئے، لیکن جو آگ یہاں کی ہو وہ بجھ سکتی ہے، لیکن جو آگ اس نے لگائی ہو نہ اسے مشکیزیں بجھا سکتے ہیں، نہ اسے ڈول بجھا سکتے ہیں، نہ اسے